عمران جن ججوں کو کوس رہے ہیں پہلے ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بدلے ہوئے حالات میں سپریم کورٹ کے جو معزز جج حضرات تنقید کی زد میں ہیں، ماضی میں کپتان اپنے حق میں فیصلہ دینے کی وجہ سے ان کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 7 اپریل کو قومی اسمبلی بحال کرنے اور تحریک عدم اعتماد پر سابق وزیر اعظم کے خلاف ووٹنگ کروانے کا حکم دینے کے بعد سے پاکستانی عدلیہ عمران خان کی تنقید کی زد میں ہے۔ اپنے حالیہ جلسوں میں عمران خان بار بار یہ بات دہرا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ 9 اپریل کی رات سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھلوائے گئے۔ دوسری جانب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر کچھ لوگ 10-15 ہزار لوگ جمع کر کے عدالتی فیصلے پر تنقید کریں تو ہم کیوں فیصلے دیں؟ ہم اپنے فیصلوں کا احترام چاہتے ہیں۔ عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ عدالت آئینی کام کو سر انجام دیتی ہے، قومی لیڈروں کو عدالتی فیصلوں کا دفاع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کا تحفظ کرنے پر عدلیہ کو گالیاں پڑتی ہیں، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یاد رہے کہ قومی اسمبلی بحال کرنے اور ڈپٹی اسپیکر کے رولنگ کو غیر آئینی قرار دینے والے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں ایسے سینئر جج شامل ہیں جو ماضی میں ملک کی تاریخ کے چند اہم اور تاریخی فیصلوں کا حصہ رہے ہیں، اور عمران خان ان کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملاتے رہے ہیں۔ فیصلوں پر تنقید کریں، منصف پر نہیں۔ یہ کہنے والے چیف جسٹس بندیال نے سپریم کورٹ کے اس لارجر بینچ کی سربراہی کی تھی جس نے 3 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے رولنگ پر از خود نوٹس دیا تھا اور پھر 7 اپریل کو کیس کا فیصلہ سنا دیا تھا، جو عمران خان کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ اس رولنگ میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو سازش اور آئین کے منافی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا، جس کی فوری بعد وزیر اعظم کی تجویز پر صدر مملکت نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی تھی۔ سپریم کورٹ نے اس رولنگ پر از خود نوٹس لیا، جس کی سماعت 5 روز جاری رہی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے دی تھی، اسمبلی بحال کرتی تھی اور 9 اپریل کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا حکم دیا۔ اس کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل جج ماضی میں کون سے فیصلے دیتے رہے ہیں، آئیں آپ کو بتاتے ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سابق صدر مشرف کے 2007 میں دوسرے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف لینے سے انکار کرنے والے ججوں میں سے ایک ہیں۔ بندیال 2019 میں قاسم سوری کے انتخاب کو کالعدم قرار دیے جانے سے متعلق الیکشن ٹرائیبیونل کے فیصلے کے خلاف سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ اسی 3 رکنی بینچ نے قاسم سوری کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے حکم جاری کیا تھا کہ جب تک الیکشن ٹرائیبیونل کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک متعلقہ حلقے میں ضمنی انتخاب نہ کروائیں۔ اس کے بعد قاسم سوری رکن قومی اسمبلی کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے پر بھی برقرار رہے، لیکن دوبارہ ان کا کیس نہیں سنایا گیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے سے متعلق فیصلہ دینے والے بینچ میں بھی شامل تھے، جبکہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ 5 رکنی بینچ کے ایک اور سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے ماضی میں جن اہم کیسوں کی سماعت کی، ان میں پاناما پیپرز کا کیس بھی شامل ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن سماعت کرنے والے بینچ کے رکن تھے، جس نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا۔ انہیں اور ان کے بچوں کے حوالے سے نئے میں ریفرنس دائر کرنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن سینٹ اوپن بیلٹ کیس کی 5 رکنی بینچ کا حصہ بھی رہے، جس نے انتخابات سیکرٹ بیلٹ پر ہی رکھنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کیس کے لارجر بینچ کے تیسرے جج جسٹس مظہر عالم ہیں، جو 2016 میں پرویز مشرف پر سنگین غداری کے کیس میں خصوصی عدالت کے 3 رکنی بینچ کا حصہ رہے، جس میں سابق فوجی صدر کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ اسی عدالت نے ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے اور جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔
یہ کیس اپنی نوعیت کا تاریخ کا پہلا ایسا کیس تھا جس میں آرٹیکل 6 کے تحت ایک فوجی امر کے خلاف کارروائی کی گئی اور اسے اشتہاری قرار دیا گیا۔ اسی طرح جسٹس مظہر عالم 10 رکنی لارجر بینچ کے ان 6 ججوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سال 2021 میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست منظور کی۔ اسی بینچ کے ایک اور جج جسٹس منیب اختر بھی ہیں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران ایک وقت ایسا آیا جب جسٹس منیب اختر نے دوسرے فضل جج کی بات میں مداخلت نہ کریں۔ یہاں کوئی ریس تو نہیں لگی ہوئی جسے سخت ریمارکس دیے تھے۔ جسٹس منیب اختر 2018 میں سپریم کورٹ کے جج تعینات ہوئے تھے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل 2021 میں سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات ہوئے تھے۔ یہ 7 سال میں پہلی ایسی تعیناتی تھی جہاں بلوچستان ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں کسی جج کو تعینات کرنے کی سفارش کی گئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل بھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کرنے والے لارجر بینچ کا حصہ تھے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔